نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 257 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، الذین ان لوگوں کا جو آمنوا ایمان لائے۔ آمنوا میم پر زبر کے ساتھ ہو تو فعل ماضی ہوتا ہے، وہ سب ایمان لائے۔ میم کی زیر کے ساتھ ہو تو فعل امر ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، تم سب ایمان لاؤ۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ یخرجہم، وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات، اندھیروں میں سے، الی النور، نور کی طرف، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم، یہ میں سارا پڑھتی پھر آپ زیادہ سمجھ پائیں گے۔ اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے دوست طاغوت ہیں، باطل معبود ہیں۔ طاغوت کا لفظ کئی بار پیچھے آیا، میں نے ہر بار بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی بھی جو اللہ کے علاوہ اپنے اصولوں کو، قوانین کو نافذ کرنا چاہے یا جسے لوگ فالو کریں تو وہ طاغوت ہے۔ یہ کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے۔ یخرجونہم، یہ دو الفاظ کا کمبینیشن ہے، یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں انہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا کون کنہیں نکالتے ہیں۔ من النوری، نور میں سے یا روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کے باطل معبود ان لوگوں کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں۔ اصحاب صاحب کی جمع دوست کو کہتے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، مراد آگ والے ہیں۔ اولئک کا اشارہ باقی لینگویجز کی طرح میں کئی بار آپ سے شیئر کر چکی ہوں، عربی میں بھی اشارے دو طرح کے ہوتے ہیں، قریب کے، دور کے۔ دور کے اشاروں کی اگر بات کریں، ایک مذکر کے لیے ذالک، ایک مؤنث کے لیے تلک، دونوں کی جمع اولئک۔ ہاں، ایک دوسرے کے معنی میں اشارے استعمال ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بعض دفعہ قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ اس چیز کی عظمت و تعظیم بڑھانے کے لیے آتا ہے، شو کرتا ہے۔ ہم، وہ سب، فیہا، اس میں، اس مراد آگ میں، خالدون، خالد ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، یہ اس کی جمع ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی الظلمات اور النور کے الفاظ آئے ہیں، ان سے مراد کفر اور ایمان ہی ہے، سوائے سورہ، یہ جو سورہ نام ہے اس کی پہلی آیت مبارکہ، وہاں رات اور دن مراد ہے۔ اس آیت میں النور کا لفظ واحد اور الظلمات کا لفظ جمع استعمال ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ حق ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی ہے، اور کفر اور شرک اور جہالت کی قسموں کا شمار نہیں، وہ سب باطل ہے۔ دیکھیں، اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، نفاق کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، اندھیرے بہت طرح کے ہوتے ہیں، وہ سب باطل ہیں۔ آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پہلے کافر ہوتا ہے اور ایمان لانے کے بعد کفر کی تاریکی سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہوتا ہے، مگر یہ معنی مراد نہیں، بلکہ جو شخص ابتدا ہی سے مسلمان ہے اس کے حق میں بھی توفیق اور رحمت کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے لیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یونس 98، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، تو حالانکہ ان پر تاحال عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح سورۃ النحل 70، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، حالانکہ وہ پہلے کبھی نکمی عمر میں نہ تھے،
جس کی طرف دوبارہ لوٹائے گئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ اس نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص آگ سے نکل آئے، حالانکہ وہ پہلے آگ میں نہیں تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف 37، میں نے ان لوگوں کی ملت چھوڑ دی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کبھی ان کی ملت میں داخل ہی نہیں تھے۔ تو الغرض قرآن اور حدیث میں اس قسم کے محاورات کثرت سے مذکور ہیں، آپ انہیں سمجھ لیں تو بہت آسانی سے آج کی آیت کریمہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔